الحمد لله الذي أعطاني علما نافعا ووفقني لهذا البيان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والسلام على أبو حنيفة وأحمد رضا وأحبابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. احباب ذی وقار، ارباب فرودانش، آج 18 ربیع الاخر ہے. ربیع الاخر کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میری معلومات کے مطابق آج نماز فجر کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اظہار ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے مسجد میں ختم پاک کا اہتمام کیا گیا. جو لوگ شریک ہوئے، رب تعالیٰ عز و جل ان کو برکات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھروں میں ہر ماہ اپنے عزیز و اقارب، تمام امت مسلمہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اظہار ثواب کے لیے ختم پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آج کا جو موضوع ہے وہ جنت کے متعلق ہے. جنت میں کیا ہے، کیا کیا ہوگا، اور اس میں کون سے لوگ جائیں گے، اس کے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی. تو آج مسکرانے والا، اسمائل کرنے والا موضوع ہے، خوش ہونے والا موضوع ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے اعمال بہتری کی طرف ہوں گے، چونکہ ہمارا آنا، مسجد میں بیٹھنا، گفتگو کرنا، سننا، یہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ عز و جل ہمیں ایسی ذہانت عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں رب تعالیٰ انہیں یاد کرنے، اپنے گھر والوں کو بتانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، قرآن مجید کی آیہ مقدسہ جو تلاوت کی، رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا: بشر المؤمنین، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور مخلوق تک پیغام پہنچانا ہے. جنت بھی رب کی ہے اور عبادات بھی رب کی ہیں، نعمتیں بھی رب کی ہیں. ہم نے جو شکر ادا کرنا ہے وہ بھی رب تعالیٰ عز و جل کا کرنا ہے. جب اللہ نے بندوں کو پیدا کر دیا، بندوں نے نیک اعمال کر لیے، تو اس کے بعد رب تعالیٰ خود خوشخبری نہیں دے رہا،
بلکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب بشر، آپ خوشخبری دیجیے۔ عجیب بات ہے نا؟ اور یہ کسی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کسی کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کسی کا کوئی رتبہ، مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو جا کر بتائیں۔ ڈائریکٹ بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، رب تعالی عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا رتبہ اور مقام لوگوں کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا، بشر، اے میرے محبوب آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو بشیر جو خوشخبری دینا ہے، خوشخبری دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ عام ہمارے لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے مبشر۔ مبشر اچھا نام ہے، لیکن اس کی ضد ہے نذیر۔ بشیر کی ضد آئے گی نذیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں، صفاتی نام ہیں، ان میں سے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کو بشیر بھی کہا گیا اور نذیر بھی کہا گیا، کہ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو خوشخبریاں بھی دیں گے اور ڈرائیں گے بھی۔ تو جب ڈرانے کے حوالے سے ہم نے دیکھا تو بے شمار حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا، دوزخ سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے ڈرایا، ویل وادی سے ڈرایا۔ جو اپنے والدین کو تنگ کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یعنی کہ جو نذیر ہونے کی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق بھی تبلیغ فرمائی، اور بشیر ہونے کے اعتبار سے بھی اپنی امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ کوئی ایک صحابی حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہوئی؟ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ کسی کے متعلق ارشاد فرمایا وجبت، عرض کیا گیا کیا واجب ہو گیا یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں خبریں دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور پھر کوئی ایک آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آؤ اسلام قبول کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام میں شراب حرام ہے تو یہ میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے۔ اختیار تھے، ارشاد فرمایا چل ٹھیک ہے تو شراب پی لے، اسلام قبول کر لے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے پھر جب شروع ہوا معاملہ تو عرض کہ یا رسول اللہ ایک منٹ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ حج بھی کرنا ہے، تو جب میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا میرا بزنس خراب ہو جائے گا، تو میرا ٹائم بڑا زیادہ لگ جائے گا، اگر اس کی رخصت دے دے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چل تجھے حج بھی معاف کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کرم فرما دے۔ پوچھا کہو آپ کیا کہتے ہو؟ وہ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے ہر سال، تو وہ میرے لیے مشکل ہوگا، مجھے مال سے محبت ہے، مجھے اس کی بھی اجازت دے دیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے میں نے اس کی بھی اجازت دی، اب تم کلمہ پڑھ لو۔ اب کلمہ پڑھنے لگا تو پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک چیز اور۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن میں 5 بار نماز کا بھی کہتے ہیں، تو میری تو مجھے دکان بند کرنا پڑے گی، میرا تو نقصان ہوگا، اس کی رخصت دے دیں۔ اب ذرا جو ارد گرد سننے والے ہوں گے یا ہم سننے والے ہیں تو ہم کیا سوچیں گے کہ یہ کس چیز کا مسلمان ہو رہا ہے؟ شراب یہ پیے گا، حج یہ نہیں کرے گا، زکوٰۃ یہ نہیں دے گا، نمازیں یہ نہیں پڑھے گا، تو یہ مسلمان کس چیز کا؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھو۔ اب اس شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان تو سننے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ کیسا مسلمان ہوا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا صبر کرو، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد خود ہی جواب مل جائے گا۔ وہ شخص جب چلا گیا چند لمحوں کے بعد خبر پہنچتی ہے کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، تب میں یہ چاہتا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہی یہ حج کرنے کا وقت ملے گا، نہ ہی اس کو شراب پینے کا وقت ملے گا، نہ ہی نمازیں پڑھنے کا وقت ملے گا، نہ ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے۔ تو میں نے کہا چلو میرے پاس آ گیا ہے تو یہ جنت کا تحفہ لے جائے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک روایت کا مفہوم کہ آقا علیہ السلام ہاتھوں سے یوں یوں کر رہے تھے، بہت سپیڈ سے جلدی جلدی کر رہے تھے، جیسے کسی چیز کو موڑا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج سے پہلے ایسا کرتے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے جیسے پروانے شمع کی طرف جاتے ہیں، تو میں اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے کہ تمام جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کریں، ہماری اتنی فکر کریں، تو ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو آئیے تھوڑا سا جنت کی طرف چلتے ہیں۔ احباب ذی وقار جنت کے متعلق جب روایات پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو دیواریں بنی ہیں، جو محل بنے ہیں، ان میں ہر ایک محل کی، ہر ایک دیوار کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی، سونا چاندی سونا چاندی۔ آقا علیہ السلام نے ساتھ میں جو گارا لگایا گیا ہے، جس سے فٹنگ کی گئی ہے، وہ مشک ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو زمین ہے یہ زعفران کی ہوگی، اور جو وہاں پر کچھ باغیچے بنے ہوں گے ان میں جو راستہ ہوگا وہ موتیوں کا ہوگا، زبرجد کا ہوگا، عالی شان محل ہوں گے۔ جنت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، شراب طہور کی، 4 نہریں، ایک پانی کی نہر، 4 نہریں یہ ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنت کی نہروں میں سے صرف پانی پی لے گا وہ کبھی بھی اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ جنت میں جو پانی ہے وہ آب حیات ہوگا۔ احباب ذی وقار نے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں تمام لوگ 33 سال کے ہوں گے، 30 اور 3 33 ایئرز، 33 سال کے تمام لوگ ہوں گے سوائے بچوں کے۔ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ کم و بیش اپنی عمر میں ہوں گے، کچھ روایات میں آتا ہے وہ پرندوں کی صورت میں ہوں گے، کچھ روایات میں آتا ہے وہ اپنے والدین کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہوں گے۔ احباب ذی وقار اب یہ جو جنت میں 33 سال کی عمر ہوگی، اور آقا علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کسی کی عمر بڑھے گی نہیں۔ 33 تو شروع میں ہو گئی، اب اس کے بعد عمر بڑھے گی نہیں۔ اس دنیا میں کیا معاملہ ہے کہ دنیا میں ہماری عمر ہر لمحہ بڑھ رہی ہے، ہر دن میں بڑھ رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ جو تقاضا ہے ہماری خوبصورتی کا، ہماری خوبصورتی بھی کم ہوتی جاتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، بندہ بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ سب جوان ہوتے رہیں گے۔ 33 سال عمر ہوگی، ہر لمحہ ہر بندہ مزید خوبصورت ہوتا جائے گا۔ صرف یہی نہیں احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری خواہش ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں جنت میں جا کر بھی، مجھے اس دنیا میں کھیتی باڑی کا، فارمنگ کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں سنو، جنت میں تمہارے لیے کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اسی کے ضمن میں اور اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو
اس دنیا میں جس چیز کا زیادہ شوق ہوگا حلال اور جائز کاموں میں سے، تو وہ اسی شوق کی حالت میں انتقال کر گیا. قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گا اسی حالت میں نکلے گا. پھر جب اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اس کی وہ خواہش باقی ہوگی. پھر رب تعالیٰ عز و جل اس کی خواہش کو پورا فرما دے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، وہ دیہات سے آئے تھے نا، ان کو ارشاد فرمایا جب تم سو رہے ہوگے تم لیتے تصور کر رہے ہوگے کہ میں کھیتی باڑی کروں، تو ساتھ ہی تمہارے قریب ہاتھ باندھے دو فرشتے حاضر ہو جائیں گے، کہیں گے یا سیدی آپ کی خواہش کے مطابق ہم بیج لے کر آئے ہیں. وہ بندہ اٹھے گا پوچھے گا کس لیے لے کے آئے ہو؟ آپ نے خواہش کی ہے کہ میں فارمنگ کرنا چاہتا ہوں، کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بیج آ گئے. اب وہ شخص اٹھے گا، بیج پکڑ لے گا. اب دوسری حدیث میں کیا ہے کہ جنت میں مشقت نہیں ہے. اب وہ بندہ اٹھے گا اور زمین کی طرف جائے گا تو جو ہی سوچے گا نا کہ زمین اس ڈیزائن میں تیار ہو جائے گی. ادھر تو ہل چلایا جاتا ہے زمین کو تیار کرنے کے لیے، پھر ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں، ہل چلائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی مشینیں استعمال ہوتی ہیں. وہ بندہ سوچے گا، بس جو ہی سوچے گا تو فوراً سامنے وہ ماحول بن جائے گا، وہ زمین تیار ہو جائے گی. اب اس کے بعد وہ شخص یوں کر کے دانے کو، بیج کو پھینک دے گا. اب جو ہی پھینکے گا تو یہاں پر انتظار نہیں ہوگا. وہ پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو ہی یہ پھینکے گا تو پہاڑوں کے قد جتنی فصل بلند ہو جائے گی. اب یہ سوچے گا کہ اس کی میں کٹائی کروں تو ساتھ ہی فصل کی آٹومیٹکلی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی، فصل ایک سائڈ پہ جمع بھی ہو جائے گی. جو سوچتا جائے گا وہ سب کچھ ہوتا جائے گا. احباب ذی وقار، جمعے کے دن بازار ہوگا، جنتی بازار میں جائیں گے، مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی. یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے، ممکن ہو تو ہمیں خود ہی بازار جانا چاہیے. مردوں کو ممکن ہو کوشش کریں ایسا ہو جائے تو مرد ہی خرید کے لائیں، اپنی پسند کا اپنے گھر والوں کو پہنایا کریں. ممکن ہو تو کوشش کریں. جنت میں جب مرد جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے، کچھ خریدیں گے، لے لیں گے، جو خواہش ہوگی فوراً مل جائے گا، کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا، قیمت نہیں دینی پڑے گی. وہاں پر تصاویر ہوں گی. جو شخص اپنی شکل تبدیل کرنا چاہتا ہے سوچنے سے ہی اس کی شکل اس کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائے گی. اب وہ شخص واپس آئے گا، اپنے گھر میں آئے گا، جب دروازے پہ دستک دے گا اس کے گھر والے دروازہ کھولیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم تم اتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے. گھر والی تعریف کرے گی. اس کے بعد یہ شخص جب اپنی زوجہ کو دیکھے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا تو کہے گا سبحان اللہ تم پہلے سے بھی بہت زیادہ پیاری ہو گئی. ایک دوسرے کی تعریف کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جب میاں بیوی جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ہر ایک کو دوسرے کے چہرے سے اپنا عکس بھی نظر آئے گا. اتنی خوبصورت جنت. اور احباب ذی وقار ایک خط بھی موصول ہوگا جنتی لوگوں کو. وہ خط کون سا ہوگا کہ لوگ جنتی جو ہیں وہ اپنے اپنے مزوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ کچھ فرشتے کچھ خطوط لے کر آ جائیں گے، ہر جنتی کو پکڑاتے جائیں گے، یہ لیجیے. ہر بندہ اپنا خط پکڑ لے گا. پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آیا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ رب تعالیٰ نے تمہاری طرف خط، یہ پیغام بھیجا ہے. اب جنتی اس پیغام کو کھول لیں گے اور پڑھیں گے. اس میں کیا لکھا ہوگا کہ اے جنتیوں تمہیں مبارک ہو، تم نے دنیا میں میری اتباع کی، میری فرما برداری کی، مجھے راضی کیا، آج میں تم سے راضی ہوں. اے میرے بندو میں تم سے اتنا راضی ہوں کہ وہ اختیار جو دنیا میں نے تمہیں نہیں دیا تھا وہ آج تمہیں دے رہا ہوں. اور وہ اختیار یہ ہے کہ تم کہو کہ کن تو کام ہو جائے گا. جنت میں جنتیوں کو اختیار دیا جائے گا. بندے نے کام سوچنا ہے تو کام ہو جانا ہے، کن کہنا ہے تو کام ہو گیا.
اس کے لیے کسی قسم کی مشقت کی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احباب ذی وقار، جنتیوں کو ہر قسم کے پھل دیے جائیں گے، جو چاہتا ہے کھا لے، اور جب دیے جائیں گے تو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ جب پیش کیے جائیں گے تو کھائیں گے، کہیں گے اس سے یہ تو ہم نے کھایا ہوا ہے، تو فرشتے کہیں گے اس سے ملتا جلتا تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا اور اس کی افادیت زیادہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جب جنتی لوگ کھائیں گے تو رب تعالیٰ عز و جل انہیں 100 مردوں کے مطابق طاقت عطا فرما دے گا۔ ایک دیہاتی صحابی موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں ہم زیادہ چیزیں کھائیں گے تو ہمیں حاجت بھی ہوگی، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں حاجت کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمہیں پسینہ آئے گا اور وہ بھی خوشبودار پسینہ ہوگا، اس سے تمہارا معاملہ سارا زائل ہو جائے گا، تمہیں کسی مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں ہر طرف ایک پیغام ہوگا، السلام السلام السلام، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ احباب ذی وقار، بندہ سوچ رہا ہے کہ میں وہ پرندہ جو اڑ رہا ہے اسے کھاؤں، تو پرندہ فوراً اس کی سوچ کے مطابق تیار شدہ اس کے سامنے موجود ہو۔ پھر ایک دن ہر طرف ایک شور مچ جائے گا کہ رب تعالی عز و جل تمہیں انعام دینے والا ہے، اے جنتیوں ذرا توجہ کرو اور سنو اور انتظار کرو کہ تمہارا رب تمہیں انعام دینے لگا ہے۔ تو جنتی آگے سے ایک بات کہیں گے، اے فرشتوں، رب تعالیٰ تو ہم سے راضی ہے، قیامت کے دن بھی راضی تھا، اس نے ہمیں بخش دیا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا، ہمیں جنت میں بھیج دیا، جہنم سے بچا لیا، جنت کے اتنے عالی شان درجے عطا کر دیے، ہمیں ازواج عطا کر دی، سب کچھ تو دے دیا ہے، اب اور کیا ملنے والا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے، یہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ عز و جل کہ جنتی کہیں گے رب تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے جو ہمیں ملنے والا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ابھی دیکھو تو صحیح، ساتھ ہی رب تعالیٰ عز و جل کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، جنتیوں کو اتنی نعمتیں، اس سے بھی بہت زیادہ کچھ، میں سب کچھ بیان نہیں کر سکا۔ احباب ذی وقار، کم از کم درجے کا جو جنتی ہے، روایت میں آیا 70 حوریں اس کی خادم ہوں گی۔ کم از کم درجے کا جو جنتی ہے، 70 حوریں اس کی خادم ہوں گی، اس کی ملکیت میں ہوں گی۔ احباب ذی وقار، یہ کن کے لیے ہے؟ اب سوال یہ ہے، جو کچھ ہم نے سنا یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس آیت میں 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا، آج سے 7 8 10 پشتیں پیچھے جائیں تو کوئی نہ کوئی شاید سکھ ہی نکلے گا، دادا کے دادا کے دادا کے دادا میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نکلے گا۔ تو آج ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے آباء و اجداد میں سے اس شخص کا جس نے ہندوازم کو چھوڑا، سکھزم کو چھوڑا، کوئی بھی مذہب تھا اس کو چھوڑا اور اسلام کی طرف وہ آئے، اسلام قبول کیا۔ ممکن ہو تو آج ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے گا کہ جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنے پرانے مذہب کو چھوڑا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان بنے، اور پھر ہم پشت در پشت مسلمان بنتے آ رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ان کی وجہ سے۔ تو ان کے سارے ثواب کے لیے 2 نفل پڑھ کے اچھی سی دعا کر دیجیے۔ احباب ذی وقار، پہلی شرط ایمان، دوسری ہے نیک عمل۔ یہاں پر ہم پھنسیں گے آ کر، نیک اعمال ہمارے کتنے ہیں، یہاں پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ احباب ذی وقار، نیک عمل ہم اگر نہیں کریں گے تو بے شمار مشکلات کا ہمیں سامنا ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا، مرتے وقت بھی ہوگا، قبر میں جا کر بھی ہوگا، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تب بھی ہوگا، حساب کتاب کے وقت بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں عذاب کی صورت میں وہ بھی ہمیں مشکل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں نیک اعمال کر رہا ہوں؟ کیا میں سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے، کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اگر یس تو سمجھ لیجئے کہ پہلا جو مشکل ترین کام تھا بلکہ آسان ترین بھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو نماز ہے یہ منافقین پر باری ہے۔ جو منافق لوگ ہیں ان کو یہ مشکل لگتی ہے، جو مومن ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو نیک اعمال میں ٹاپ آف دا لسٹ نماز ہے۔ نماز کے بعد جب احادیث کا خلاصہ پڑھا جائے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ احباب ذی وقار، اس کے علاوہ ہماری نفلی عبادات آتی ہیں، ہمارا اچھا اخلاق آتا ہے کہ ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے، ہم کس لہجے میں بات کرتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اگلے کو جھڑک دیتے ہیں، اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ بولتے ہیں جی میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو اصول پسند ہوں، میں تو سچی باتیں کرنے والا ہوں، اور ان لفظوں کی آڑ میں اگلے کی بے عزتی کر دی۔ احباب ذی وقار، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت کو خراب کرنا، بے عزتی کر دینا۔ تو نیک اعمال کی طرف ہم نے آنا ہے۔ ممکن ہو تو نماز تہجد کوشش کر کے روزانہ کم از کم آدھا پارہ سپارے کی تلاوت کریں، 1 سپارے کی تلاوت کریں۔ نیک اعمال کی طرف ہم نے آنا ہے۔ اور ایک جہت سے اگر دیکھا جائے، ہمارے پاس پورا مہینہ، صلو علی الحبیب، پورا مہینہ اگر ہم اپنا ٹائم ٹیبل نوٹ کریں کہ پورے مہینے میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھی، اور جو نیکی کی طرف ابھارنے والا ایک کام ہے بیان سننا۔ جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی تقریر سنتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے جنت کے بارے میں سنا، تو ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش ہمیں بھی جنت ملے۔ تو اس طرح کے بیانات سنیں۔ اچھے علماء، دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے، پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات سنیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے، جتنے بھی عالم دین اچھے ہیں، بہترین ہیں، ادب والے ہیں، ان کے بیانات آپ سنیں۔ تو سوال اپنے آپ سے کریں کہ میں کتنے بیان ایک مہینے میں سنتا ہوں؟ کم از کم جو ہمارا ایک بیان ہوتا ہے جمعے کے دن کا، اگر ہم اسی کو نوٹس کریں کہ میں کیا وہ مکمل سنتا ہوں یا نہیں سنتا، ایک ہفتے میں جو کم و بیش 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ ہم نے مسجد میں حاضر ہونا ہوتا ہے، کیا میں وہ مکمل حاضر ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ جمعے کے دن اپنے مقررہ وقت پر 1:15 سے لے کر جماعت کے بعد درود و سلام تک مسجد میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا؟ احباب ذی وقار، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں جنت کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے۔ احباب ذی وقار، ایک روایت کا مفہوم کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی کہ وہ لوگوں سے مانگے گا نہیں، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ میں لوگوں سے مانگوں گا نہیں، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں، محلے داروں سے، گلی میں کسی سے، اپنے پاس اکثر اوقات ہوتی ہے پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ موبائل موجود ہے، بیلنس موجود ہے، کال دل کرتا ہے کہ میرا بچے میں کسی سے کال کر لوں۔ کچھ لوگوں کی یہ ہیبٹ ہے، اپنے گھر میں جو ہے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ہمسایوں سے مانگنے کے لیے چلے گئے۔ کوشش کریں حد الامکان اپنی چیزیں خریدیں، خود استعمال کریں۔ کبھی مجبوری بن جائے تو معاشرہ اس لیے ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ اور یہ کتنی پیاری حدیث ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ثواب اور فائدہ کتنا بڑا ہے۔ تو آج ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مجھے ضمانت دے ان 2 چیزوں کی جن میں سے ایک 2 چمڑوں کے درمیان ہے اور ایک 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ہم اپنے آپ سے یہ بات کریں، اپنے آپ سے خطاب کریں کہ یار بس ہو، بہت گناہ کر لیے، بڑی بد زبانیاں کر لی ہیں، بڑے گناہ ہر قسم کے چھپ چھپ کے کر لیے ہیں، ظاہراً کر لیے ہیں. بس آج توبہ کر لینی ہے. آج سے ہم انشاءاللہ جنت کے حصول کی کوشش کریں گے. اور احباب زیوکار وہ لوگ بھی تو ہیں نا جن کو ڈائریکٹ جنت عطا کر دی جاتی ہے. وہ لوگ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تم جنتی ہو، دنیا میں ہی گارنٹی مل گئی. احباب زیوکار یہاں ہمیں دوڑ لگی ہوتی ہے. ذرا غور تو کیجیے، جمعے کے دن جب ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا ہمیں، پھر بھی ہم جب جماعت کے ساتھ نماز ہماری مکمل ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں یہاں سے نکال کے لے جاتی ہے؟ ذرا غور کریں، اتنا ضروری کام نہیں ہوتا. شاید سب نے جا کر کھانا کھانا ہے، لیکن جب غالباً پچھلے جمعہ میں نے غور کیا، ذرا پیچھے دیکھا تو کچھ منظر یوں تھا کہ تقریباً 30% بندے یہاں پہ موجود تھے، 25-30%. باقی ہم سب یہاں سے نکل چکے تھے. تو سوال اپنے آپ سے ہم کریں کون سی وہ طاقت ہے غیبی جو ہمیں مسجد سے نکالتی ہے؟ مسجد میں جتنی دیر مومن رہتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے. اور اگلا بھی اس کا حصہ سماعت کر لیں کہ منافق کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد سے یوں بھاگتا ہے کہ جب مسجد میں آیا وہ یوں ہوتا ہے جیسے پنجرے میں قید ہو گیا، اور جو ہی وہ نکلتا ہے تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. تو کیا کہیں ہمارا معاملہ غلط تو نہیں ہو رہا؟ ہم غلط سڑک پہ تو نہیں جا رہے کہ مسجد میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا، ٹائم ملا، ہم نماز پوری نہیں کر سکتے؟ ہاں وہ طاقت ہے شیطان کی، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان کی مکمل کوشش پوری کی پوری ہوتی ہے کہ کوئی ایک بچہ، جوان، بوڑھا کوئی ایک سجدہ ہی کم کر دے، 2 رکعتیں ہی چھوڑ دے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اور وہ اکثر کامیاب ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے جنت کا رخت سفر باندھنا ہے.